ایک زمانہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کے اولادوں اور مسلمانوں کی سوسائٹیوں اور ان کے معاشروں کو بطور مثال پیش کیا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس امت میں زوال آیا ہے تو صرف مذہبی زوال نہیں آیا، بلکہ ہر لائن سے اور ہر زاویے سے اس امت کے اندر زوال آیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر دوبارہ وہ عروج آئے اخلاقی اعتبار سے بھی، تو ہمیں پیچھے کے حال کی تاریخ کو اور صحابہ اور تابعین کے حالات اور ماحول کو اور ان کی ہسٹریوں کو پڑھ کر جو ہے ہم اپنی اولادوں میں تعلیم و تربیت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور اسکول کی نرسریوں سے ہمیں اس کو شروع کرنا ہوگا، اور پھر اس میں استاد کا کردار اور محلے کے جو جتنے سرکردہ لوگ ہیں ان کا کردار، اور جتنے قومی تعلق سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، کیونکہ ہر بچہ اپنے بڑے کو نقل کرتا ہے۔ اور چاہیے یہ کہ ہم بچپن سے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں کون سی چیز پکڑانی ہے، ان کی زبان سے کون سے الفاظ جاری کروانے ہیں، ان کے اخلاق کو کس سانچے میں ڈالنا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں تربیت اور کتاب، یہ دو چیزیں اپنی جنریشنوں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں جنہوں نے بچپن دی ہے، وہی قومیں آگے جا کر کتاب کے حساب سے تعلیم یافتہ قوم کہلائی اور کردار کے حساب سے وہ با کردار قومیں کہلائی ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن .com